السلام علیکم ویورز، پروگرام نیوز ویوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جمشید رضوانی۔ ناظرین، پاکستان میں کرکٹ واحد کھیل ہے جسے ہر پاکستانی دیکھنا پسند کرتا ہے، نوجوان کھیلتے ہیں اور پوری طرح انوالو ہوتے ہیں، اور پاکستان نے ہمیشہ جو ٹیم کی پرفارمنس رہی ہے وہ کبھی نہ کبھی پاکستان کی امیدیں ہمیشہ بڑے ٹائٹل کے لیے وابستہ رہی ہیں، اور پاکستان کبھی نہ کبھی یہ بڑے ٹائٹل جیتتا بھی رہا ہے، اس لیے ہر بار اس ٹائٹل سے امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس دفعہ T20 ورلڈ کپ سے بھی یہی امیدیں تھیں، لیکن یہ امیدیں اب تقریباً دم توڑ گئی ہیں، اور پہلے ہی مرحلے میں آپ سپر 8 بھی شاید کوالیفائی نہ کر سکیں۔ اور اس بری ترین پرفارمنس کی وجہ کیا ہے؟ ٹیم گروپنگ کا شکار ہے، ٹیم میں کوئی کپتانی کا مسئلہ ہے، ٹیم کی کوئی گورننس کا ایشو ہے، ہمارے ہاں ٹیلنٹ کا کوئی ایشو ہے۔ ان تمام چیزوں پہ ہم آج بات کریں گے، جو ہم نے شکست کھائی ہے تازہ بھارت سے T20 ورلڈ کپ میں نیو یارک میں، اس پہ بات کریں گے، اس تناظر میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ خالد بیگ صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم خالد صاحب۔ خالد صاحب، آپ اور میں دونوں ہی میرا خیال ہے کل کی شکست سے مایوس ہیں بھارت سے T20 ورلڈ کپ میں نیو یارک میں۔ دیکھیے، اس میں یقین کریں کہ اگر کسی اور ملک سے میچ ہو، امریکہ کے ساتھ اس سے پہلا میچ تھا، پاکستانیوں کو کوئی اتنا افسوس نہیں ہوا، بہت زیادہ میمز بھی بنی، لطیفے بھی بنے، سارا کچھ ہوا، لیکن پوری قوم کی توجہ جو ہے، چاہے وہ اوورسیز پاکستانی ہوں یا پاکستان کے اندر رہنے والے ہوں، سب کی توجہ کا مرکز جو ہوتا ہے وہ جب ہمارا انڈیا کے ساتھ میچ ہوتا ہے، اور اس میں پاکستانیوں کے جذبات ویسے ہی بڑے، یہ تو ہو گیا نا، یہ تو ہے نا، ہے، لیکن کل کا بتائیں نا، مطلب اس میں کل ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ایک تو یہ ہوا کہ انڈین کرکٹ ٹیم میں پلیٹ میں رکھ کے جی پاکستان کو میچ جو ہے وہ تحفے میں دیا کہ لیں جی، جیت لیں آپ۔ وہ اتنے کم سکور پہ ہار گئی، اور ایک اتنی بڑی ٹیم جو ہے، تو اس کے بعد پھر پاکستانی عوام جو ہے، وہ پاکستانی قوم جو ہے، وہ پر امید ہو گئی کہ اب تو یہ میچ ون سائیڈڈ ہو گیا۔ ویسے بیگ صاحب یہ بتائیں، آپ کو توقع تھی کہ پاکستانی ٹیم اس طریقے سے ورلڈ کپ سے اس طرح جلدی باہر ہونے کے قریب ہو جائے گی؟ دیکھیے، بہت سارے لوگ، امریکہ پہلی دفعہ T20 ورلڈ کپ میں اس سے آپ ہار گئے، چلے وہ ہار گئے نا۔ اچھا دیکھیے، بہت سارے ایسے دوست بھی ہیں جو کرکٹ سے زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے۔ ٹیلی فون پہ جب ان کے ساتھ بات ہوئی تو انہوں نے کہا، یار یہ جو پاکستان نے جس طریقے سے انڈیا کو آؤٹ کیا پاکستانی بالرز نے، یار میرا دل جو ہے نا وہ آخری لمحوں پہ میں نے دیکھنا شروع کیا ہے، اور اب نیکسٹ جو پاکستان جب جو کھیل رہا ہوگا تو میں یہ بھی دیکھوں گا۔ اچھا، بات یہ ہے کہ وہ اس میں ہر ایک کی توقع یہی تھی کہ 120 سکور کرنا پاکستانی کرکٹ ٹیم کے لیے اور اتنے نامور بلے بازوں کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اتنی طویل جو آپ کی بیٹنگ لائن ہے، تو اس میں یہ اتنا کون سا عذاب ہے؟ چلے انڈینز کا تو تھا نا کہ ان کے کتنے 6-7 کھلاڑی جو ہے وہ انڈر 10 جو ہے وہ آؤٹ ہو گئے، لیکن پاکستان سے اس طرح کی جو ہے نا کھیل کی جو ہے نا توقع نہیں۔ میرا خیال ہے بیگ صاحب، ہم اس کو تھوڑا سا پریگمیٹک انداز میں لیتے ہیں، لیکن جب دیکھیں ایک طرف انڈیا کی ٹیم اتنے کم سکور پہ آؤٹ ہو رہی ہو تو کوئی وجہ ہوگی نا، ظاہر ہے اس کی وجہ وکٹ تھی، کہ وہ وکٹ اس لیول کی نہیں تھی جس کی وجہ سے نہ تو بھارتی بلے باز رنز بنا پا رہے تھے، نہ وہ ہٹ کر رہے تھے۔ جب 120 رنز ہو رہے تھے تب بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر انڈین بالرز نے بالنگ بڑی لپی تولی کی تو پاکستانی بلے بازوں کے لیے یہ ٹارگٹ بنانا بھی مشکل ہو جائے گا، اور ایسا ہوا۔ دیکھیے، ایک ٹائم ایسا تھا جس وقت 74 سکور تھا اور ان کے 6-7 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر انڈیا ایک وقت ایسا تھا جب ان کے صرف 8 کی ایوریج تھی، 8 اوور میں 68 رنز تھے۔ جی بالکل، لیکن بات یہ ہے کہ اس میں یہ تاثر پھر عوام میں کیوں آیا ہے، اور آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں چل رہی ہیں، وہیں بیٹھے ہوئے لوگ جو تبصرہ کر رہے تھے انہوں نے بھی کہہ دیا کہ یہ جو مقابلہ ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم اور انڈین کرکٹ ٹیم کے درمیان نہیں ہے، یوں لگ رہا ہے کہ جیسے یہ میچ جو ہے پاکستان کے 2 کھلاڑیوں کے درمیان ہے، جس میں بابر اعظم اور شاہین افریدی ہیں۔ مطلب ہے کہ اس سے اب کون کون اس میں تقسیم ہے پلیئرز کے اندر، یہ چیزیں تو اسی میں آیا ہیں، اب یہاں نام لینا مناسب نہیں ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف بابر اعظم ہے تو اس کو پی سی بی کی سپورٹ تو حاصل ہے ہی، یہی وجہ ہے کہ اس کو ہٹانے کے باوجود دوبارہ اس کو کپتان بنا دیا گیا۔ تو دوسری طرف جو شاہین افریدی صاحب ہیں، ان کو جو ہے اپنا سپورٹ جو ہے ان کے اپنے سسر کی ہے، تو یہ ایک بڑا جو ہے نا یہ ایک حیران کن سی مسئلہ ہے کہ یہاں ایک باقاعدہ قومی لیول پہ جو جس ایسا میچ جس سے پوری قوم کی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، اس کو اگر چند کھلاڑی جو ہیں وہ اپنی ذاتی انا کی بھینٹ چڑھا دیں تو یہ زیادتی ہے۔ ابھی تو ہم میچ کی پرفارمنس پہ بات کریں گے نا، چیزوں کے اوپر، تو وہ اپنی جگہ پر ہے کہ اس کو دیکھنا کہ گروپنگ ہے، کپتانی کی دوڑ ہے، جیسے ہم نے پہلے بات کی ٹیلنٹ کے بعد مسئلہ ہے، یہ سب چیزیں دیکھنا ظاہر ہے
واپسی پہ جب ٹیم آ رہی ہوگی، اور اب بھی دیکھ ہی رہے ہوں گے، جیسے چیئرمین پی سی بی نے بھی کہہ دیا کہ جی پاکستانی ٹیم کو اس وقت ایک بڑی سرجری کی ضرورت ہے. ہم سوچ رہے تھے کہ چھوٹی سرجری سے کام چل جائے گا، لیکن ایسا ہوا نہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ ٹیم میں لیکن کیا ہو رہا ہے. دیکھیے یہی ہمارے جو پی سی بی چیئرمین ہیں محسن نقوی صاحب، ابھی انگلینڈ میں جس وقت انہوں نے بیان دیا تھا کہ جناب میں اپنی قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ 1 مہینہ جو ہے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے اوپر تنقید مت کریں، اور یہ آپ کو بہت اچھے رزلٹ دے گی. بہت اچھی بات ہے. اس کے بعد تنقید بند ہو گئی. بھئی وہ جب تنقید بند ہوئی تو اس کا نتیجہ تو یہ نکلا کہ اب اسے ہمارے چیئرمین پی سی بی کو کہنا پڑ رہا ہے کہ بھائی اب آپ ایک بہت بڑی سرجری ہوتے ہوئے دیکھیں گے. اب وہ سرجری ہو جائے گی تو کیا مطلب اس کے کیا نئی ٹیم کرکٹ ٹیم تیار کی جائے گی؟ اور پرانا ٹیلنٹ جو ہے یا ان کے اندر جتنے لوگ ہیں کیا ان کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا؟ گورننس کا مسئلہ تو ہے، اور اس میں پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے پی سی بی چیئرمین جو ہے ان کی لائکنگ ڈس لائکنگ بھی ہو. اس کے بھی یہ چیزیں بھی سامنے آنی چاہیے. مطلب چیئرمین پی سی بی کی لائکنگ ڈس لائکنگ اپنی جگہ پر ہے، ان کا کام تو ٹیم کے اوور آل پرفارمنس ہے. پاکستان میں کرکٹ کا فروغ ہے، وہ پی سی بی کیسے کرتا ہے اور ٹیلنٹ کو کیسے آگے لے کے جاتا ہے اور کیسے اچھی سے اچھی کارکردگی اس گیم میں دکھاتے ہیں. لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ اس وقت جو ٹیم ہے، اس وقت اس ٹیم میں کیا ہونا چاہیے تھا، کیا ہے. اور جیسے آپ نے نشاندہی کی کہ جی شاید ممکنہ طور پہ کھلاڑی گروپنگ کا شکار ہوئے ہوں. اس میں کلیئر ہے یہ، مطلب ہر تبصرہ نگار جو ہے جو پرانے کھلاڑی بھی ہیں یا جو کرکٹ کے باقاعدہ حصہ رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ گروپنگ ہے. پھر ایک اور چیز ہے، پی سی بی جو ہے جز وقتی نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک کل وقتی ہونا چاہیے، مستقل ہونا چاہیے. مطلب ہمارے جو پی سی بی چیئرمین ہیں وہ ملک میں وزیر داخلہ بھی ہیں. اب آپ دیکھ لیجئے کہ وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں اتنی بڑی دہشت گردی اور یہ سلسلہ جاری ہے، انہیں اس میں موقع پر یہی ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ یہاں نہیں ہے. اچھا اس میں ایک توجہ تو جو تقسیم ہو گئی نا، تو اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک جز وقتی نہیں مستقل جو ہے پی سی بی جو ہے نا وہ تعینات ہونا چاہیے. وہ ٹھیک ہے محسن نقوی بھی ہو سکتے ہیں، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے خیال میں ایک پہلا تو یہ ہونا کہ کل وقتی جو ہے وہ چیئرمین پی سی بی ہونا چاہیے، ایک تو یہ ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں بھیگ صاحب ایشو یہ ہے کہ ٹیلنٹ کی بات ہے. دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جیسے لائبلٹی ہے، ایک ماننے والی بات ہے کہ جی کچھ عرصے سے 2021 میں شاہین آفریدی اپنے عروج پر تھے، لیکن جب ہم 2024 دیکھتے ہیں تو شاہین آفریدی اتنا پرفارم نہیں کر رہے آؤٹ اسٹینڈنگ جتنا ان سے توقع کی جاتی ہے. عماد وسیم کبھی ٹیم میں آتے ہیں، کبھی آتے ہیں، میڈیا کا پریشر ہوتا ہے ان کو لے آتے ہیں، لیکن کل کے میچ میں دیکھیں تو اس میں لگ رہا ہے کہ عماد وسیم نے اس طرح بیٹنگ میں پرفارم نہیں کیا جس انداز میں جس موقع پہ ان کی ضرورت تھی. جیسے وہ لیفٹ ہینڈر بالرز بال کر رہے تھے، ان کو اس لیے اوپر بھیجا گیا تھا، لیکن وہ بہت سلو بھی کھیلے، پھر آؤٹ بھی ہو گئے اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. مطلب آپ آپس کی بات سے مطلب کوئی چیزیں جیسے ہوتی ہیں نا کہ اکثر میچ جتانے کی کوشش ان کی طرف سے بھی نہیں کی. اسی طریقے سے ہم افتخار پہ جاتے ہیں. افتخار احمد نے جس اسٹیج پہ کھڑے ہوئے تھے انہیں لے کے نہیں جانا چاہیے تھا اتنا ڈیپ میچ. ان کا کام ہٹنگ تھا، چیزیں تھیں، اور آخر میں وہ بھی ٹیم کو اتنے بڑے ایوریج پہ لے کے جانے کے بعد خود مس ہٹ کر کے آؤٹ ہو گئے. تو یہ جو اس طرح کے مسائل ہیں یہ ہر جگہ پر ہیں. اور جو اس وقت اس کل کے میچ میں جو بطور کرکٹ لور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بھی فیل کیا کہ نہیں یار یہ مطلب اس سے چیزیں نہیں تھیں. وہاں پہ ٹرننگ پوائنٹ تھا بابر اعظم کا آؤٹ ہونا، پھر اس کے بعد پھر رضوان کا آؤٹ ہونا اس موقع کے بعد، لیکن اس کے بعد ٹیم سنبھلی نہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ کیا مطلب ٹیم میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ پلیئرز نہیں چاہتے کہ بابر اعظم ٹیم کے کپتان ہوں. اسی طریقے سے بابر اعظم نہیں چاہتے کہ کچھ پلیئر ٹیم میں ہوں یا ہوں تو وہ ڈسپلن ہوں، جو ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں ان کا وہ کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ چیز نہیں ہو سکتی تھی اور یہ نتیجہ یہ نکلنا تھا جو ٹیم کے ساتھ ہوا ہے. اور باقی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنا ٹیلنٹ باہر بیٹھا ہے، دیکھیں چاچا کرکٹ کہتے ہیں افتخار احمد کو، اب ان کی جگہ نہیں بنتی، عماد وسیم کی جگہ نہیں بنتی. عامر نے بہت اچھا پرفارم کیا لیکن میں بتاؤں اب ان کی بھی جگہ نہیں بنتی میرے حساب سے. باہر رہنے کے بعد اتنا سے باہر آنے کے بعد 32-33 سال کی عمر میں نہیں ہوتا فاسٹ بالر کی چیزیں. آپ کو تو یہ 20 22 24 یہ جو ایج ہوتی ہے جو 25 وہ آپ کو بہت دنیا کے بالر ہوتے ہیں وہ اس میں چل رہے ہوتے ہیں. سو یہ چیزیں نا بہت لیکن ہم پرانے پلیئرز کی پرانی پرفارمنس کی بنیاد پہ ہم ان کو ٹیم میں دیکھنا چاہتے ہیں اور چیزیں ہوتی ہیں. تو سو ایک فیکٹ یہ ہے کہ ہمیں بہت زیادہ سرجری ہر جگہ کی ضرورت ہے. ہمیں ایک فیصلے کی ضرورت ہے. ہمیں جو اسکول کرکٹ ہے
جو وہاں اس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں کلب کرکٹ کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ جو بڑے IPL وغیرہ ہیں, PSL ہے اور چیزیں, اگر ہم پاکستان میں PSL کی بات کریں تو یہ انڈیا کی ٹیم اس وقت جو ابھری ہے وہ اس نے جب سے IPL کروانا شروع کیا ہے تو اس کے بعد دیکھیں ان کی ٹیم ون ڈے میں اور T20 میں کہاں کھڑی ہو گئی ہے. سو ہمیں اپنے اس جو بڑے ٹورنامنٹ ہیں, بڑے ایونٹس ہیں, اس میں سے ٹیلنٹ کو نکالنا ہے. لیکن اس سے پہلے جو نیچے گراس روٹ ہے, اسکول, کالج, انڈر-19, انڈر-16, یہاں تک آپ کی ٹیم. دیکھیے اب آپ نے اسکولوں کی بات کی, یہ پہلے ہمارے ہاں جو کرکٹ ٹیمیں آتی تھیں وہ ویل گرومڈ ہوتی تھیں, ایجوکیٹڈ پلیئر ہوتے تھے, وہ باقاعدہ باہر ہر طرح کے وہ جو سوالات ہیں میڈیا پہ ان سے بات چیت بھی کر لیتے تھے. لیکن اب جو آپ دیکھ لیجئے ہمارے جو پلیئر ہیں وہ تو بات ہی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اب یہ ہمارے پلیئرز بات کر سکیں نہ کر سکیں, ان کو کھیلنا اچھا چاہیے نا. کھیلنا دیکھیے اب یہ کوئی بات نہیں کہ ان کو انگریزی اچھی آنی چاہیے تو بات دیکھیے بات انگریزی نہیں, میں بات انگریزی کی نہیں کر رہا ہوں, میں بات کر رہا ہوں پریشر کی. جس وقت آپ کی گرومنگ اچھی ہوگی تو آپ کے اندر ایک اسٹرینتھ ہوگی, آپ پریشر لے سکتے ہیں. جب آپ کی اچھی گرومنگ ہی نہیں ہے تو آپ پریشر نہیں لے سکتے. بابر اعظم اچھی انگریزی بولے نہ بولے لیکن وہ کنگ بابر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اسی صحت کے اچھے کرکٹرز میں سے ایک ہے. اب آپ اسے کیسے دیکھیے میں اس کی بابر اعظم کی مثال دے رہا ہوں. دیکھیے میں بابر اعظم کی بات نہیں کر رہا ہوں, آپ نے اسکول کی بات کی, آپ کے کون سے اسکول رہ گئے ہیں, آپ کے شہروں میں کون سے اسکول رہ گئے ہیں جہاں کرکٹ کھیلی جا سکتی ہے. اس کے لیے پورا ایک گراؤنڈ چاہیے, اس کے لیے پورا ایک انفراسٹرکچر چاہیے, اس کے لیے پیسے چاہیے. آپ کے اسکولوں کی حالت تو یہ کو پیسے خرچ کرنے چاہیے تو پھر وہ دے نا. دیکھیں یا تو یہ ہونا چاہیے کہ ہر شہر کے اندر جو بڑے گراؤنڈ ہیں PCB, وہاں اپنے جو جتنے بھی اسکول ہیں بڑے, ان کو موقع فراہم کریں, ان کو کہیں کہ آئیں آپ کے بچے یہاں کے کھیلیں. ٹھیک ہے, ان کو پابند کریں. اب اچھا اس کے لیے پھر اسکول کے لیے بھی مسئلہ ہے کہ وہ اپنے طالب علموں کو وہاں اسٹیڈیم تک کیسے لے کے جائے. پھر کمیونٹی کے اندر گراؤنڈ ہونے چاہیے جہاں پروموٹ کیا جائے. ہمارے ہاں جو ہے وہ بدقسمتی سے سپورٹس کو باقاعدہ ایک پروموشن کا سلسلہ بند ہو گیا ہے. آپ کی یونیورسٹیوں میں آپ اس طریقے سے گیمز نہیں ہوتی, کرکٹ تو چلیے دور کی بات ہے, آپ کے بڑے کالجز میں نہیں ہوتی. ورلڈ کپ کی اس پرفارمنس کے بعد پاکستانی ٹیم کو اب کن پاکستانی کرکٹ کو کن خطوط پہ استوار کرنا چاہیے؟ میں تو وہ اپنی سجیشن. دیکھیے سب سے پہلے تو اس میں ڈسپلن کی ضرورت ہے, سب سے پہلے تو ٹیم ورک کی ضرورت ہے, سب سے پہلے تو قوم کے اندر یکجہتی کی ضرورت ہے. یہ وہی صورتحال ہے جو اس وقت پوری قوم جو ہے وہ تقسیم ہوئی ہے. مطلب اگر وہ ہمارا اسپورٹس کے اندر بھی وہی تقسیم آ جائے, گروپ بندی ہو جائے, تو پھر آپ وہی کہاں کھڑے ہوں گے؟ وہیں کھڑے ہوں گے جہاں یہ سیاسی استحکام کی شکل میں ہم کھڑے ہیں. وہاں بھی یہی صورتحال ہے, وہ آپ نے نتیجہ دیکھ لیا. دیکھیں وہاں اتنے لوگ جس وقت چلیں آپ, میں تو گھر میں ٹی وی بڑے مزے سے بیٹھ کر دیکھ رہے تھے نا, کوئی ٹکا بھی خرچ نہیں کیا. لیکن وہ لوگ جو گراؤنڈ میں جاتے ہیں, لاکھوں روپے ٹکٹ خرید کرتے ہیں, وہاں بیٹھتے ہیں, جوش و خروش کا اظہار کرتے ہیں, آپ خود سوچئے کہ ان پر کیا بیتتی ہوگی. پھر ایک اور چیز ہے, ایک میچ ہوتا ہے جس میں پتہ لگتا ہے کہ مقابلہ ہوا ہے باقاعدہ. اس وقت اگر کوئی ٹیم ہار بھی جاتی ہے تو اس میں کسی کو افسوس نہیں ہوتا, نہیں یار وہ جو دوسری ٹیم تھی اس کی کارکردگی جو ہے وہ ہماری ٹیم سے بہتر تھی. لیکن یہاں پر تو صاف ظاہر ہے وہ گروپنگ اور نااہلی جو ہے وہ دکھائی دے رہی تھی. یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ہمارے وہ پلیئر جو ہیں, جو گروپنگ ہے, وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے آپس میں کھیل رہے ہیں. اس میں ان کا مقابلہ انڈیا کے ساتھ نہیں ہے. جب ان کو قوم کے جذبات کے احساسات نہیں ہیں تو پھر آپ خود سوچئے کہ پھر قوم جو ہے وہ کیا کرے, اس کے پاس کیا حل ہے. اب وہ ہر پاکستانی شہری تو جا کر وہاں نہیں کھیل سکتا نا. تو ایک جو کرکٹ کی ٹیم ہے جس کے اوپر اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے, جن کو آپ اتنی پیسے دیتے ہیں, ان کو ایڈورٹیزمنٹس کی وجہ سے بھی اس مد میں بھی کروڑوں روپے ملتے ہیں, تو پھر صاف ظاہر ان کو پرفارم بھی تو کرنا چاہیے نا. یہ مطلب یہ تو ایک قربانی کے جو بڑے بڑے آج کل 2-2 کروڑ روپے کے بڑے بیل ہیں, یہ تو وہی صورتحال ہے نا کہ وہ گوشت نہ کھانے کا ہوتا ہے نہ پکانے کا ہوتا ہے, بلکہ نمائش ہی ہوتا ہے کہ نا بہت ہی پلا ہوا ہے اور بڑا کمال کا ہے. بس آپ مٹن لور ہے کیونکہ آپ کو مجھے لگتا ہے کہ عید قربان آ رہی ہے تو آپ نے فوراً اس کا حوالہ دینا شروع کیا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ اس پرفارمنس کے بعد اس بقر عید پہ مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ کرکٹ ٹیم میں سے بھی بہت سے لوگوں کو لوگ پلیئر جنہوں نے اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ نہیں کیا وہ قربان ہوں گے. خالد بھائی صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اس کے ساتھ ہی اصل بات یہ ہے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کی ایک مکمل پوسٹ مارٹم کی ضرورت ہے, اور اس وقت جو کچھ بری پرفارمنس ہے اس کا جائزہ لینے کے بعد ٹیم کو نئے خطوط پہ استوار کرنے کی ضرورت ہے. چیمپئنز ٹرافی اگلے سال آ رہی ہے اور اس میں پاکستان میزبان ہے. اس سے پہلے ٹیم کو کیسے کھڑا کرنا ہے, اچھے سے اچھا ٹیلنٹ کیسے لے کر آنا ہے, اور عام بات یہ ہے کہ ایک ٹیم کے طور پہ کیسے کھیلے اور کون کھیلے, یہ بہت اہم ہے. چیئرمین PCB محسن نقوی کی اس وقت میرا خیال ہے سب سے بڑی ذمہ داری
یہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان جمشید رضوانی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔